بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت کی دفاعی میدان میں بڑی کامیابی، بھارت نے 17 سال بعد تاریخ کا سب سے بڑا جہاز تیار کر لیا۔ 20,000 کروڑ کی لاگت سے تیار INS وکرانت کو بحری بیڑے میں شامل کر دیا گیا۔ چین اور پاکستان کی نیندیں حرام۔ امریکہ کے تائیوان کو اسلحہ دینے کے اعلان پر چین نے امریکہ کو دھمکی دے دی۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ، سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے فضا میں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی خریداری۔ روس نے G7 ممالک کو تیل کی فراہمی روکنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان کے بعد جاپان میں بھی شدید بارشوں کا سلسلہ شروع۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فرانسیسی طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دفاعی میدان میں بھارت نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بھارت نے جدید ترین سہولیات سے لیس تاریخ کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز INS وکرانت تیار کر لیا۔ جہاز پر 20,000 کروڑ بھارتی روپے کی لاگت آئی۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طیارہ بردار جہاز کی تیاری میں 17 سال کا عرصہ لگا، جس کا مقصد ہے بھارت خطے میں اپنے علاقائی حریفوں کا مقابلہ کر سکے۔ ابتدا میں اس طیارہ بردار جہاز پر بھارت کے مقامی تیار شدہ ہوائی جہازوں کی بجائے روسی ساختہ ہوائی جہاز رکھے جائیں گے، جو بھارتی بحریہ کے دوسرے طیارہ بردار جہاز وکرمادتیہ سے لیے جائیں گے۔ بھارتی بحریہ کے پاس فی الوقت 40 روسی ساختہ MiG-29 طیارے ہیں جو وکرمادتیہ پر تعینات ہیں۔ INS وکرانت کا نام دیے جانے والے اس جہاز کی لمبائی 262 میٹر اور اونچائی 60 میٹر ہے۔ INS وکرانت 2 ستمبر کو بھارتی بحری بیڑے میں شامل کیا گیا۔ اس تقریب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے طیارہ بردار جہاز کی چند خصوصیات بتائی ہیں۔ INS وکرانت جہاز ہندوستان میں بنایا جانے والا سب سے بڑا جنگی بحری جہاز ہے، جو 262 میٹر لمبا اور 62 میٹر چوڑا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تائیوان کے لیے امریکہ کی جانب سے اسلحہ پیکج منظور ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے چین کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ پیکج منسوخ کرے یا جوابی اقدامات کے لیے تیار ہو جائے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلحہ پیکج امریکہ چین تعلقات کو شدید خطرات میں ڈال سکتا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حالات کی روشنی میں چین جائز اور ضروری جوابی اقدامات کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے تائیوان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کے ہتھیاروں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اسلحہ پیکج میں 66 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کا ریڈار سسٹم بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان 60 ہارپون بلاک 2 میزائلوں کی خریداری پر $355 ملین خرچ کرے گا۔ ہارپون بلاک 2 میزائلوں کے ذریعے سمندر کے راستے کسی بھی حملے کو ناکام بنایا جا سکے گا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلحہ پیکج میں $856 ملین کے 100 سے زائد سائیڈ ونڈر میزائل بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم بھیج رہے ہیں۔ جنرل مائیکل ایرک نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطے میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق امریکی ٹیم سیلاب کی تباہ کاریوں اور دیگر امور کا جائزہ لے گی اور US ایڈ کی امداد کے امور طے کیے جائیں گے۔
اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی، جس میں برطانوی ہائی کمشنر نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مشکل وقت میں پاکستان کو مدد کی پیشکش بھی کی۔ آرمی چیف نے سیلاب زدگان کے لیے برطانیہ کی امداد پر شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ عالمی شراکت داروں کی امداد سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں اہم ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی ایران کے خلاف تیاری کے لیے فضا میں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی خریداری۔ اسرائیلی فضائیہ اور امریکی بوئنگ کمپنی نے $927 ملین مالیت کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت اسرائیل کو سالانہ 3.3 ارب امریکی امداد سے فضائی ایندھن بھرنے والے 4 جدید ترین طیارے دیے جائیں گے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ جدید ترین ماڈل کے انتہائی مہنگے طیارے سمجھے جاتے ہیں جو 2025-26 میں اسرائیل کو مل جائیں گے۔ یہ طیارے ایران پر حملہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل اس طرح کے طیارے امریکہ اور جاپان کے پاس ہیں۔ اسرائیل یہ جہاز حاصل کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اپنی فضائیہ کے تمام طیاروں کے لیے ایندھن بھرنے کی خدمات فراہم کرے گا، ساتھ ہی دیکھ بھال اور مرمت کے علاوہ لاجسٹکس کو اسرائیل کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی خدمت فراہم کرے گا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے F-35 لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز، آبدوز اور جدید ترین گولہ بارود کی خریداری کا حصہ ہے تاکہ اسرائیلی فوج کو قریب اور دور کے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ یاد رہے اسرائیل کا ایران کے جوہری پروگرام کے متعلق ازل سے یہی موقف ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو طاقت کے ذریعے روکا جائے۔ اس لیے اسرائیل کے سول اور ملٹری حکام کی جانب سے آئے روز تہران کو فوجی کارروائی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو ممالک واشنگٹن کی طرف سے تیل کی قیمت کی تجویز کی حمایت کر رہے ہیں وہ ملک یا کمپنیاں جو روس پر پابندیاں عائد کریں گے، ہم انہیں اپنا تیل اور تیل کی مصنوعات فراہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم منڈی سے ہٹ کر کام نہیں کریں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت گروپ آف 7 ممالک کی طرف سے روسی تیل کی قیمتوں کو محدود کرنے کے منصوبے پر بحث کی جا رہی ہے۔ روسی تیل پر قیمت کی حد قائم کرنے کا تصور ماسکو کی اجناس کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی کو کم کرنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ روسی خام تیل کو مارکیٹ سے باہر کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ روسی نائب وزیر اعظم نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا منصوبہ تیل جیسی اہم صنعت کے مارکیٹ میکانزم کو خطرے میں ڈال دے گا اور صرف صنعت اور تیل کی منڈی دونوں کے عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یورپی ممالک اور امریکی صارفین سب سے پہلے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے بعد جاپان میں بھی شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جاپان میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 4,08,943 افراد کی نقل مکانی کرنے کا کہا گیا ہے۔ تیز رفتار ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں بالخصوص شنزو کا صوبے میں موسلا دھار بارشوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہمامہ توسو شہر کے کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی طیارہ اسلام آباد امدادی سامان لے کر پہنچ گیا۔ وزیر صحت قادر پٹیل نے فرانسیسی سفیر کا استقبال کیا۔ ترجمان وزارت صحت قادر پٹیل کا کہنا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں فرانس حکومت اور عوام کا دل سے مشکور ہے۔ فرانسیسی سفیر اپنے ملک جا کر امدادی سامان کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امدادی سامان میں سیلابی پانی نکالنے والے بڑے بڑے پمپس بھی شامل ہیں۔ فرانس کی جانب سے ڈاکٹرز اور ٹریننگ دینے والے ماہرین بھی ساتھ ہیں۔ دونوں ممالک میں سفارتی سطح پر دیرینہ تعلقات ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیمیں اور تربیتی سٹاف بھی
امدادی سامان کے ہمراہ موجود ہیں۔ پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں صحت کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔